السلام علیکم ناظرین، رضی سخنور پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ کل 11 اکتوبر تھی اور 11 اکتوبر ایک میری زندگی میں ایک دکھ کا دن ہے، اپنے ایک دوست کے بچھڑ جانے کا دن، طفیل ابن گل کے بچھڑ جانے کا دن۔ طفیل ابن گل 11 اکتوبر 1994 کو ان کا انتقال ہوا، اور یہ میری زندگی میں جو جسے کہتے ہیں نا ہمارے دوست جو بچھڑتے ہیں، ان میں یہ طفیل ابن گل جو تھے وہ پہلے دوست تھے میرے، جنہوں نے مجھے یہ صدمہ دیا، اور میں اس صدمے سے ایک طویل عرصے تک نہیں نکل سکا تھا۔ اور طفیل ابن گل کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا لاہور کا، طفیل ابن گل کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا اس زمانے کا کہ جب ہم لاہور میں ہوتے تھے اور ہم سب زندگی کی جد و جہد میں شریک تھے، اور ہم اس لیے لاہور گئے تھے، بہت سے خوابوں کے ساتھ گئے تھے۔ کوئی صحافت کا خواب لے کر گیا تھا، کوئی فلمی گیتوں کا خواب لے کر گیا تھا، کوئی کسی اور خواب کے ساتھ گیا تھا، اور ہم طفیل ابن گل، عطر ناسک، اختر شمار، یہ ایک لاہور میں ایک ایسا دوستوں کا چھوٹا سا ایک حلقہ تھا کہ جو سارے ملتانی بھرا تھے ہم، اور ہم ملتان سے جب وہاں گئے تھے، سب سے پہلے میں نے ہجرت کی تھی، سب سے پہلے میں گیا تھا، اور جب میں وہاں گیا تھا تو میں اکیلا تھا، اور اس کے بعد وہاں مجھے عطر ناسک کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی، اور پھر عطر ناسک کے ساتھ جب میں ملا، پھر طفیل ابن گل بھی وہاں آ گئے، اور اس طرح ہم نے ایک اکٹھا رہنا شروع کیا۔ میں، عطر ناسک، طفیل ابن گل، ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، اور پھر اختر شمار ہمارے سے الگ رہتے تھے، لیکن ہماری آوارگی اکٹھے ہوتی تھی۔ طفیل ابن گل کی زندگی بہت دلچسپ تھی۔ طفیل ابن گل کی زندگی جو تھی اس میں یہ وہ کالم نگار تھا کہ جسے لکھنا نہیں آتا تھا۔ وہ آپ کو حیرت ہوگی کہ طفیل ابن گل کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ انہوں نے لکھنا، یہ ابتدا میں ڈکٹیشن دیتے تھے، یہ ملتان میں ایک الیکٹرک سٹور پر کام کرتے تھے، اور وہاں یہ اپنے ایک دوست کو ڈکٹیشن دیتے تھے جو ان کے کالم لکھتا تھا، اور پھر نصیر رانا صاحب کو بھجواتے تھے، یہ وہ نوائے وقت میں ان کے کالم چھاپتے تھے۔ پھر یہ لاہور چلے گئے، پھر ان کا عبد القادر حسن صاحب کے ساتھ ایک رابطہ ہوا۔ عبد القادر حسن نے انہیں امروز میں جگہ دے دی، اور عبد القادر حسن نے ان پر بہت، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کا کسی کا جو ہاتھ تھام لیا، تو وہ عبد القادر حسن تھے جنہوں نے طفیل ابن گل کا ہاتھ تھاما۔ عبد القادر حسن کے ساتھ ان کا تعلق ایسے تھا کہ یہ ان کے ایڈمائرر تھے، ان کے ساتھ خط و کتابت اور جیسے بھی تھے، اور یہ لاہور جاتے تھے، ملتے تھے۔ اور میں بھی طفیل کے ساتھ ایک مرتبہ گیا تھا تو قادر صاحب سے ملا تھا، رفت قادر حسن بھی، ان کی اہلیہ بھی، وہ ظاہر ہے طفیل کو سب بچوں کی طرح سمجھتے تھے۔ تو طفیل پھر امروز میں آ گئے تھے، پھر ان کا ایک بڑا جو ہے کالم نگاری سے پھر انہوں نے ناول نگاری شروع کی، پھر انہوں نے ناول لکھے، پھر ان کے قدسی کے نام سے ان کا ناول جو تھا وہ اتنا مقبول ہوا کہ نوائے وقت نے کہا کہ آپ اسے جاری رکھیں، اب اس ناول کو آپ نے بند نہیں کرنا۔ طفیل ابن گل کی موت کے بعد وہ کالم چل رہا تھا اس وقت جب طفیل ابن گل کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ پھر کالم کسی اور نے لکھا۔ پھر طفیل ابن گل نے، جسے کہتے ہیں نا روزگار کے لیے آپ کے سلسلے، پھر طفیل ابن گل نے دست شناسی سیکھ لی تھی، اور وہ ایک دست شناس کے طور پر بھی مشہور ہو گئے تھے۔ طفیل کی زندگی کے یہ بہت سے رنگ ہیں، طفیل کی زندگی کے یہ بہت سے لمحات ہیں جو میں نے دیکھے۔ طفیل کے ہاں پھر انہوں نے شادی کی، پھر ان کے ہاں اولاد کی خواہش تھی، پھر ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا سندھ میں، پھر انہوں نے دوسری شادی کی، لاہور میں یہ رہتے تھے پہلی شادی سے اولاد نہیں ہوئی، پھر انہوں نے دوسری شادی کی، پھر وہ بچہ پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے ٹوٹو رکھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ طفیل آخری مرتبہ جب مجھے ملے تھے، اور ان کے جو خطوط اس زمانے میں آئے بچے کی پیدائش پر، بہت خوش تھے۔ اور پھر طفیل کو ایک دم، جسے کہتے ہیں نا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ سگریٹ نوشی وہ بہت زیادہ کرتے تھے، پہلے ان کو عارضہ ہوا تھا تو ہم نے اسے کہا تھا کہ آپ اس کو
ترک کریں، لیکن طفیل نے سگریٹ نوشی ترک نہیں کی تھی، اور پھر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ رخصت ہو گئے۔ میں اس روز ملتان میں نہیں تھا، میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی ان دنوں اسلام آباد میں وہاں گیا ہوا تھا، میں بھی وہاں تھا اور دوست بھی وہاں تھے۔ سو میں نے واپس آ کر لاہور میں طفیل سے رابطہ کیا تھا کہ میں طفیل سے رابطہ کروں اور مل کر جاؤں، لیکن طفیل کا ظاہر ہے میرے پاس اس زمانے میں فون نمبر نہیں ہوتے تھے اس طرح کہ ہم رابطہ کر سکتے، تو جس جگہ کا ایک نمبر دیا تھا میں طفیل سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ میں ملتان پہنچا تو مجھے ان کے ڈیتھ کی اطلاع ملی، بلکہ جنازہ بھی ہو چکا تھا، اور ان کی تدفین جو ہے وہ پھر سندھ میں ہوئی، اور ایک خوبصورت انسان، ایک بہت متحرک دوست ہمارا، وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ ناظرین کرام، رضی سخنور کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔